پارہ نمبر 6 خلاصہ قرآن کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب پارہ نمبر 6 کا سٹارٹ ہے تو اس میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، مگر مظلوم جو ہے یا جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس سے ہمیں یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو کوئی بھی جس پہ ظلم ہوا ہو، اگر وہ کوئی ایسی غلط پکار اس کے منہ سے نکل جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے یا پھر اس کے لیے لینینسی ہے اس حوالے سے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ سے منسوب کتاب تعارف الکتاب جس میں قرآن پاک کا خلاصہ پیش کیا گیا، اس سے بھی ہم اس موضوع کا جب ہم آغاز کرتے ہیں چھٹے پارے کا، تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ چھٹا پارہ لا یحب اللہ سے منسوب ہے، یعنی پہلا حرف لا یحب اللہ سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور اس نام سے موسوم ہے۔ اس میں پہلے سورہ نساء کی 29 آیات شامل ہیں، اس کے بعد سورہ مائدہ کی 120 میں سے 82 آیات ہیں۔ سورہ نساء کا جو حصہ اس پارے میں شامل ہے اس کا اکثر و بیشتر خطاب اہل کتاب سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم پہلے رکوع کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر ہی یہاں پہ سمجھ لیجئے یہود و نصارہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام انبیاء پہ ایمان لائیں، یعنی اگر وہ ایک بھی نبی کا انکار کریں گے تو گویا انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا نبی علیہ السلام کا اس وقت انکار کر رہے تھے، اس لیے ان کو یہ دعوت بڑے شد و مد کے ساتھ یہاں پہ دی جا رہی تھی۔ دوسرے رکوع کے اندر بھی یہود کا ایک مطالبہ جو ہے اس حوالے سے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھا ایک لکھی ہوئی تحریر آ گئی تھی تختیوں وغیرہ کے اوپر، تو ہمیں بھی اسی طرح سے اگر نبی علیہ السلام سچے ہیں یا انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے تو یہ اکٹھی کیوں نہیں آ رہی۔ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب اس طریقے سے پوری ایک جملہ یا اکٹھی آ گئی تو پھر بھی کیوں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے پیچھے یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو یہ ان کے لیے یہ جواب تھا کہ اگر آپ لوگ سچے ہو تو اس چیز کا بتاؤ کہ پھر بھی کتاب آنے کے باوجود، ایک ہی ساتھ ہدایات آنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ نے کیوں حضرت موسیٰ کی شریعت سے ہٹ کے بچڑے کو معبود بنایا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر جو بہتان باندھے گئے اس کے بھی خلاف جو ہے سمجھ لیجئے قرآن پاک نے واضح کیا کہ وہ بہت نیک پاک عورت تھیں، اور ان کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے یا پھر ان کے بنی اسرائیلیوں نے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ اس کا بیان 159 آیت 157 آیت تک آ رہا ہے، یعنی سورہ نساء کے اندر چھٹے پارے کے اندر، یعنی فور ایگزامپل جیسے ان کا ایک عقیدہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا یا پھر سولی پر یا پھر صلیب چڑھا دیا، اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یعنی انہوں نے نہیں قتل کیا نہ صلیب چڑھایا بلکہ اس پورے معاملے میں ان کو ایک شبہ میں ڈال دیا گیا۔ پھر آگے 159 پہ کہا بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، تاکہ ان لوگوں کو بھی جواب دیا جائے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہودی، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے سارے پلانز جو ہیں ان کو سمجھ لیجئے نیست و نابود کر دیا۔ آگے تھرڈ رکوع میں دیکھیں تو انبیاء کے نام لے کر دعوت اسلام پیش کی گئی، یعنی اہل کتاب کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، یونس، ایوب، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ السلام، ان سارے جلیل القدر انبیاء کے نام لے کر نبی علیہ السلام کی اس دعوت یا قرآن پاک کی طرف دعوت کے لیے بھی اہل کتاب کو پکارا گیا، جس کا ذکر تھرڈ رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کا جو سمجھ لیجئے ایک اور مسئلہ تھرڈ رکوع کے اندر جو غلو اور تثلیث کا یا ٹرینٹی کا عقیدہ تھا کرسچینٹی کا، اس کی بھی نفی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سبحان کہہ کے یا پاک کہہ کے ان سارے عقیدوں سے اس کا کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی اس کی اولاد بنائے
تو ان کو دعوت اصلاح دی گئی، یا پھر ساتھ ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی بھی پاک دامنی کی بھی گواہی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی تھرڈ رکوع کے اندر، تاکہ ان یہود کا یا ان غلط قسم کے عقائد جو عرب دنیا کے اندر لوگ رکھتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی بھی نفی ہو جائے۔ پھر فورتھ رکوع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ لیجئے عبداللہ یا اللہ کا بندہ قرار دیا گیا، تاکہ ان کے ٹرینٹی کے عقیدے کی جس کی تھرڈ رکوع کے اندر بھی سمجھ لیجئے نیگیٹ کیا گیا، یا اس کو ان کی نفی کی گئی نصارہ کی یا پھر کرسچینٹی کی، اس کو مزید یہاں پہ فورتھ رکوع کے اندر مزید کلیئر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو نور اور برہان بنا کے پیش کیا گیا کہ اس کے اندر یہ آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کے انبیاء کے حوالے سے اور آپ کے ان غلط عقائد کو کریکٹ کرنے کے حوالے سے، تو آپ اسی وقت اس سے ہدایت حاصل کر سکو گے قرآن سے جب آپ اس کو پکڑو گے صحیح طریقے سے، پھر ہی آپ کو صراط مستقیم مل سکے گا۔ اسی طریقے سے فورتھ پارے کے اندر ہی یہاں پہ سمجھ لیجئے کلالہ کے حوالے سے، یعنی وہ ایسا شخص جس کی وہ اولاد والا معاملہ نہ ہو یا پھر اور دیگر معاملے ہوں، تو اس کی وراثت کا کیا معاملہ ہے، سورہ نساء کے اندر 176 آیت کے قریب اس کو بھی یہاں پر کلیئر کیا گیا فورتھ رکوع کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ مائدہ جو ہے سمجھ لیجئے 5th رکوع سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مائدہ کہا جاتا ہے دسترخوان کو یا کھانے کی کسی جگہ پہ چیزوں کو۔ جب اہل کتاب نے اپنے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے اوپر آپ آسمان سے کوئی کھانا نازل کریں، دسترخوان نازل کریں، تو ہم آپ کے اوپر اس طرح ایمان والا معاملے کے اوپر مزید پکے ہوں گے، تو اس کا بھی ذکر چونکہ اگلے حصوں میں آئے گا، لیکن مائدہ جو ہے اس کا بتانا مقصود یہ تھا کہ مائدہ اسی ورڈ کی نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا جو کہ ایک نبی کا معجزہ تھا جس کا آگے چل کے بیان بھی آئے گا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، جب 5th رکوع کے اندر سورہ مائدہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے اندر مویشی جو ہیں ان کے حلال اور اللہ کا نام لینا ان کے اوپر، پہلے مویشیوں کا بتایا گیا کہ کون سے مویشی جو ہیں حلال ہیں آپ کے لیے، ان کو آپ کھا سکتے ہیں، اور وہ والے مویشی بھی جن پہ اللہ تعالیٰ کا آپ نام لے کے ان کو ذبح کریں، اور اسی طرح احرام میں شکار کے حوالے سے بھی 5ویں رکوع کے اندر معاملہ کلیئر کیا گیا کہ اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مردار جو ہے اس کو بھی آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خون جو ہے وہ بھی حرام قرار دیا گیا، خنزیر کا گوشت ہے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو کھانے کو۔ غیر اللہ کی پرستش یا پھر ایسے جانور جو غیر اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ چڑھائے جائیں چڑھاووں کی شکل میں، تو ان کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور ساتھ میں کنڈیشن بھی بتا دی گئی کہ اضطراری کیفیت میں یا پھر آپ کے اوپر کوئی ایسا سختی والا معاملہ آ جائے تو پھر آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو ایک خاص لمٹ کے اندر رہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے شکاری جانور یا شکاری کتے جو ہیں ان کو سدھانے کے حوالے سے بھی آگے بتایا گیا کہ ان کو بھی آپ نے علم سکھا کے اگر شکار کرواتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ کے لیے وہ شکار والا معاملہ جائز یا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے بھی یا ان کے اعلانیہ نکاح کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ یہاں پہ بھی اس 5ویں رکوع سے یہ بات سورہ مائدہ کے اندر واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو ان کی آپ پاک دامن عورتوں سے کر سکتے ہیں، یا پھر ایسی جو کہ مشرکہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ جو لوگ بھی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور اپنی مسلمان بہنوں کو کی بجائے وہ ان کے رشتوں کی بجائے ان غیر مسلم عورتوں کی طرف رشتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی طرف بہت ڈیپلی سوچنا چاہیے۔ جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ کے حوالے سے، یہاں پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات آئی کہ یہ جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور بالخصوص شریعت محمدی علیہ السلام کے اعتبار سے اس میں ہر پہلو سے تکمیلی احکام وارد ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی اس سورہ مبارکہ کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی کچھ خطاب اہل کتاب سے اور کچھ آیات میں مسلمہ یا امت مسلمہ سے خطاب کر کے شریعت کے آخری احکام کو عطا کیے گئے، یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ آخری دور کی صورتوں میں سے سورہ مائدہ بھی ایک ہے جس کے اندر فائنل آرڈرز مسلمانوں کے لیے فائنل کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے سورہ مبارکہ میں اس سورہ مبارکہ میں چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا، قتل ناحق کی شدید مذمت، فتنہ فساد کی سزا، رازنی ڈاکہ زنی کی سزا، اور اسی طریقے سے وہ اہم ترین آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل فرما دیا
اور اپنی نعمت کا اتمام یا اس کا تکمیل تم پہ کر دی اور اس دن اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا. یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو کہ 5ویں رکوع کے اندر ہی آ رہی ہے، وہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے کی صورت ہے جو نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کے ساتھ تھا، یا قرآن پاک کی تنزیل کا زمانہ تھا. پھر اسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ جو ہے یعنی الیوم اکملت لکم والی، اس مبارکہ یہ آیت مبارکہ حج وداع کے موقع پر نازل ہوئی. اس میں شریعت کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، اور وہ شریعت کے جو سابقہ انبیاء کے ذریعے سے تدریجی مراحل طے کرتے کرتے بالآخر نبی علیہ السلام کے اوپر تکمیل کو پہنچی. خود حضور علیہ السلام نے اس کا نزول کے حوالے سے تکمیل کا اعلان فرمایا. چنانچہ اکثر و بیشتر معاملات میں جو ابتدائی احکام ہیں سورہ بقرہ میں وارد ہوئے، اور تکمیلی احکام وہ ہیں جو اس سورہ مائدہ کے اندر نازل ہوئے. پھر پارہ نمبر 6 کے 6ٹھے رکوع کے اندر وضو اور تیمم کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کا یا اس پہ قائم رہنے کا حکم ہے. پھر اسی طریقے سے 7ویں اور 8ویں رکوع کی جب ہم بات کریں تو بنی اسرائیل پر نماز، زکوٰۃ اور عہد و پیمان کا ذکر ہے، اور نصارہ سے عہد اور ان کی عہد شکنی پر عذاب کی وعید ہے. اس سے وہ معاملہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اسی 7ویں 8ویں رکوع کے اندر کہ اکثر لوگ ہمارے ہاں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم آج یہود و نصارہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات بھی قرآن پاک سے یا اس پارے سے واضح ہو جاتی کہ ان کو کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی بھی تردید کی گئی ہے اسی 7ویں 8ویں رکوع کے اندر کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے یا دوست سمجھتے ہو، جبکہ ایسا آپ کوئی چہیتے لیول کے اوپر نہیں ہو. اسی طریقے سے 8ویں رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو جو قتال کی دعوت تھی اس کا ذکر ہے، اور قوم نے جب اس کا انکار کیا اور کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، اور ہم ارض کے اندر اس زمین کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائے. اس کے اوپر بھی اس انکار کے اوپر بھی ان کو سزا کی نوید سنائی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جیسے قرآن پاک نے مظلوموں کی مدد کے لیے ہمیں مسلمانوں کو کہا، تو اب اگر ہم مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے تو ہمیں قرآن پاک کی آیات ہمارے پہ حجت ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں آخرت کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے 9ویں رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی نظر والا معاملہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے ان کی قربانی کسی ایک کی قبول نہیں ہوئی تو ایک نے حسد میں دوسرے کو قتل بھی کر دیا، اس کا بھی ذکر ہے. پھر اسی طریقے سے ساتھ ہی یعنی اس قصے کو صرف یہ قصہ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ نے ایک جان کو بچایا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچایا، لیکن اگر آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے، یعنی پوری انسانیت کو کہ قتل کے حوالے سے یا پوری انسانیت کو بچانے کے حوالے سے. اور اسی لیے اس کے ریفرنس میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بتایا گیا. اور اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، علماء یا مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے ان قتلوں کے اندر اس شخص کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا حصہ بھی داخل ہوگا، چونکہ اس نے ہی اس قبیح طریقے کو ایجاد کیا تھا. اس لیے ہمیں بھی اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم بھی کوئی نیا غلط طریقہ ایجاد نہ کر دیں. اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی اس کے اوپر اسی طریقے سے اس جرم کے اندر شامل ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے 9ویں رکوع کے اندر جو ہے یہ معاملہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا. اسی طریقے سے جو فساد فی الارض کرتے ہیں یا زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا کا بیان کیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے، یا ایک ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کے ان کو معاملہ ہو، یا پھر جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کی توبہ کے اوپر کیا معاملہ چل سکتا ہے. یہ اس میں ہر چیز کو کے ساتھ بیان کیا گیا، یعنی یا یہ سزا دے دیں یا یہ سزا دے دیں، یعنی یا قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائیں یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ اب اس وقت کے ججز دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے مزید فساد نہیں ملک کے اندر برپا ہوتا. تو اس طرح سے وہ پھر فیصلے کریں گے قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی کے اندر. اسی طریقے سے 10ویں رکوع کے اندر جہاد کا حکم ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، چور کے ہاتھ کاٹے کا حکم ہے. کافروں منافقوں سے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو تکالیف پہنچتی تھی اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو یا مسلمانوں کو تشفی دینے کا معاملہ ہے کہ آپ نے رنج نہ کھائیں، یہ ایمان لائیں یا نہ لے کے آئیں. پھر قصاص کے احکام بھی 10ویں رکوع کے اندر مزید آ گئے اس کے حوالے سے. 12ویں رکوع میں حزب اللہ کے حوالے سے، اللہ کی جماعت کے حوالے سے کچھ اوصاف یا پھر اشارے کیے گئے ہیں کہ وہ جہاد بھی کرتے ہیں، مسلمانوں سے نرم ہیں، کافروں سے سخت ہونے چاہیے جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. پھر اسی طریقے سے ان کو اللہ اور اس کے ولی جو ہیں، اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ محبوب ہونے چاہیے، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کے حوالے سے قائم کرنے والے ہوں.
آخری رکوع کے اندر چھٹے پارے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہود جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہود مسلمانوں کے بہت زیادہ بڑے دشمن ہیں ایز کمپیئر ٹو نصارہ، تو اس لیے آپ کو اس حوالے سے نصارہ کی بجائے یہود سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے چھٹے پارے کا خلاصہ کچھ آج آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایات کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ان کو امپلیمنٹ کرنے والا بنائے، اور جو اس وقت بھی یہود کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس حوالے سے مسلمانوں کو کوئی اسٹریٹجی ڈیوائز کرنے والا بنائے کہ وہ اس کے حوالے سے لانگ ٹرم یہودیوں کے حوالے سے کچھ ایسا معاملہ کریں کہ وہ اس دشمنی کے اندر ان کو مزید کم سے کم کیا جا سکے، یا ان کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے نقصان پہنچایا جا سکے، یا پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کے خلاف برسر پیکار آیا جا سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔